بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ لفظ تقوی کے معنی کا بیان جاری تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ تقوی اور رہبانیت میں فرق ہے، تو یہ غلط فہمی ہمیں اپنے ذہنوں سے دور کر دینی چاہیے اس بیان کی روشنی میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ متقی وہ ہے جو خود گناہوں سے بچتا ہے، بلکہ متقی کون ہے؟ جو اپنی حفاظت کا بندوبست کر کے پھر میدان میں اتر جاتا ہے تاکہ دوسروں کو بچا سکے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک اچھا ڈاکٹر کون ہے؟ جب اس کو خبر دی جائے کہ فلان شہر میں فلان بستی میں ایک خطرناک بیماری کی وبا پھیل گئی ہے اور لوگ مر رہے ہیں وہاں پر، تو جب بیماری کے خطرے کا اسے پتہ چلے ڈاکٹر کو، تو وہ کیا کرے؟ کہ میں وہاں پہ کیوں جاؤں؟ میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے بھی بیماری کے جراثیم لگ جائیں۔ یہ اچھا ڈاکٹر ہے، فرض شناس ڈاکٹر ہے، یا وہ کہ جو پہلے اس بیماری کے جراثیموں سے بچاؤ کا اچھی طرح بندوبست کر لے تاکہ اس کو نہ لگے، اور اس کے بعد اس بستی میں جائے تاکہ لوگوں کا علاج کر سکے؟ کون سا اچھا ڈاکٹر ہے؟ کہ جو بستی میں جا کے لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے میں اس بیماری والی بستی میں نہیں جاؤں گا کہیں میں بھی بیمار نہ ہو جاؤں، یہ رہبانیت والا ہے۔ تقوی والا کون ہے؟ جو خود گناہوں سے بچنے کی زرہ پہن کر مسلح ہو کر ایک سپاہی کی طرح گناہ کی سرزمین میں جنگ کے اور جہاد کے ارادے سے اتر جاتا ہے۔ اور یہی اللہ نے بہترین امت کی صفت بتائی، جیسا میں نے عرض کیا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے، تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہی عن المنکر کرتے ہو۔ تو تقوی کی تصویر ہمارے سامنے بڑی واضح ہو گئی۔ ہم نے ایک اور بات عرض کی تھی کہ تقوی کو قرآن نے استعمال کیا کس کے مقابلے میں؟ اثم اور عدوان، تجاوز کے مقابلے میں۔ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جہاں پر متقین کو اللہ نے استعمال کیا ہے فجار کے مقابلے میں۔ فجار جمع ہے فاجر کی، تو ہم کہتے ہیں فاسق اور فاجر۔ فاجر یعنی پردوں کو چاک کرنے والا، پھاڑنے والا۔ جیسے فاسق کا مطلب ہوتا ہے حدود سے تجاوز کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو پردے قرار دیے ہیں، جیسے شرم کا پردہ ہے، حیا کا پردہ ہے، فاجر کہتے ہیں جو ان پردوں کو چاک کر دے۔ تو سورۃ صاد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام جنہوں نے دیے، ان کو ہم زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے؟ یعنی دونوں کے اعمال کا نتیجہ، دونوں کی زندگیوں کا نتیجہ ایک جیسا کر دیں گے۔ جہاں ایمان اور عمل صالح والے پہنچیں گے وہیں پر زمین میں فساد کرنے والے، گناہ کرنے والے، وہ بھی وہیں پہنچ جائیں گے۔ یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ اس سوال سے مراد انکار کرنا ہے، ایسا نہیں کریں۔ اور پھر فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار کی طرح کر دیں گے؟ متقین جو صاحبان تقوی تھے، تقوی کا معنی ہم نے عرض کر دیا، کیا جن کی زندگیاں تقوی کے سائے میں گزری ان کی زندگیوں کا نتیجہ قیامت کے دن ویسا ہو جائے گا جیسا فاجروں کا؟ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تقوی کہیں اور پہنچائے گا انسان کو، اور فساد فی الارض اور فسق و فجور یہ کسی اور جگہ پر انسان کو پہنچائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے عرض کیا کہ متقین کا لفظ
فجار کے مقابلے میں، یعنی تقوی مقابلے میں ہے فسق و فجور کے، جیسے تقوی مقابلے میں تھا عدوان کے، تجاوز اور سرکشی کے اور گناہ کے۔ تقوی کی اہمیت سبب بنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عزت اور کرامت کا سبب اور احترام کا سبب قرآن مجید نے کس کو قرار دیا؟ تقوی کو۔ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم، یقیناً تمہارے درمیان سب سے زیادہ صاحب اکرام اللہ کے نزدیک، یعنی صاحب احترام، صاحب عزت کون ہے؟ اتقاکم، جو زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ تقوی والوں کی ذمہ داریاں ہم نے قرآن کی آیات کی روشنی میں بیان کر دی۔ بس جو اس راستے پہ زیادہ آگے بڑھتا ہے اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عزت وہ ہوتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ گہرائی کے ساتھ اور دائماً علم رکھنے والا بھی ہے اور تمام باتوں کی خبر رکھنے والا بھی۔ اسی آیت کا شروع بھی ہم بیان کر دیں تاکہ ایک اور غلط تصور کہ جو شاید ہمارے درمیان ہندو معاشرے سے آیا ہے، خاندان اور قبیلے اور ذات پات کی بنا پر اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور دوسروں کو گھٹیا اور پست سمجھنا، یہ غیر اسلامی ہے، یہ بے دینی کی علامت ہے۔ یہ معیار دین اسلام کا معیار نہیں ہے، کسی اور دین کی طرف سے یہ آیا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کیا فرماتی ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقیناً ہم نے تمہیں خلق کیا ہے ایک نر اور ایک مادہ سے، یعنی ایک باپ اور ایک ماں سے، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام سے۔ تمام انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں سب ایک باپ یعنی آدم اور ایک ماں یعنی حوا کی اولاد ہے۔ جو ان کی اولاد نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ایک خاندان ہے اس اعتبار سے، اور قرآن یہی کہنا چاہ رہا ہے۔ لہٰذا جو اپنے آپ کو خاندان کی وجہ سے دوسرے سے بڑا اونچا سمجھتا ہے، میں اس گھر میں، اس قبیلے میں، اس خاندان میں پیدا ہوں تو میں دوسروں سے اونچا ہوں، یہ گویا کہ آدم و حوا کی اولاد ہی نہیں ہے، یعنی آدمی ہی نہیں ہے، یعنی انسان ہی نہیں ہے۔ خطاب کن سے ہے؟ انسانوں سے۔ قرآن کی نظر میں گویا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو ایک بڑے خاندان کا حصہ سمجھے، ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد سمجھے۔ کتنا خوبصورت ہے۔ اور آپ ہمارے معاشرے کی حالت دیکھیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن میں فلانی ذات کا ہوں تو میری ذات اونچی ہے، تو فلانی ذات کا ہے تو تو گھٹیا ذات کا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قومیں بنایا اور قبیلے بنایا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، نہ کہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا شروع ہو جاؤ، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا شروع ہو جاؤ۔ یہ بات کر کے فرمایا اگر برتر ہی بننا چاہتے ہو اللہ کے ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو جان لو کہ اکرم یعنی صاحب احترام اللہ کے ہاں کون ہے؟ جو زیادہ صاحب احترام وہ ہے جو زیادہ صاحب تقوی ہے، ورنہ کسی گھر میں، کسی خاندان میں پیدائش کی وجہ سے قابل احترام اللہ کے نزدیک تم نہیں بن سکتے، اور قیامت کے دن ان قریب یہ باتیں واضح ہو جائیں گی۔ اور ہم بھی اگر قرآن کے معیار کو اپنائیں تو ہم حقیقت میں ایک اسلامی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا معاشرہ اسلامی کم اور ہندو معاشرہ زیادہ ہوگا، جیسے کہ بہت سارے لوگ آج اسی غلط برتری کے تصور کا شکار ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔